اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت یعنی خلافت عثمانیہ، جسے آج ہم دا اوٹومان ایمپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ وہ سلطنت ہے جس نے 6 صدیوں سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اتنی مضبوط سلطنت اور اتنے لمبے وقت تک چلنے والی سلطنت اچانک سے کیسے ختم ہو گئی، اور اس سلطنت نے کس طرح سے اپنی بلندیوں کو چھوا تھا اور اتنی زیادہ سپر پاور بن گئی تھی۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں کی خواہشوں پر ہم نے دا اوٹومان ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کی یہ سیریز شروع کی ہے، جس سیریز میں ہم آپ کو ایک ایک کر کے ہر سلطان کی ہسٹری بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم شروعات کرتے ہیں ارطغرل غازی کے بیٹے اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان یعنی عثمان غازی کی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے حضرات ہسٹری کی اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے۔ 13ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو ایسے ایسے عظیم سلطان دیے جنہوں نے نہ صرف اپنے باپ دادا کی اس سلطنت کو بچا کر رکھا بلکہ دن بدن اس سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کریں عثمانی سلطنت کے بارے میں تو ان کے جو آبا و اجداد تھے یعنی ان کے باپ دادا، وہ کردستان کے رہنے والے تھے۔ لیکن منگولوں کے دور میں جب منگولوں نے ان پر چڑھائی کی اور ان کے ایریے میں جا کر خوب ڈاکہ زنی کرنے لگے تو یہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ میں ہجرت کر گئے۔ اناطولیہ پہنچ کر ان لوگوں نے وہیں پر اپنا سب کچھ ڈیرا ڈال لیا۔ ناظرین گرامی، جس وقت عثمانیوں کے باپ دادا نے ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت یہ قبیلہ یعنی جسے قائی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں ترکی نسل کے ہی لوگوں کی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو سلجوق سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا نام سلطان علاء الدین تھا۔ یہ سلطنت اپنی ترقی کا دور گزار کر اب اپنے بربادی کے دور پر گامزن ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلجوق سلطنت نے ہی مسلمانوں کو الپ ارسلان جیسے حکمران دیے تھے، جنہوں نے صرف 15,000 کی فوج کی مدد سے 1 لاکھ کی فوج جو رومیوں کی فوج تھی اسے شکست دے کر ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لیکن اب یہ سلطنت پوری طریقے سے کمزور ہو چکی تھی، اور اس سلطنت کو جہاں ایک طرف منگولوں کا ڈر تھا وہیں دوسری طرف یہ رومیوں سے بچاؤ کے لیے جستجو کر رہی تھی۔ ناظرین گرامی، ارطغرل غازی جب اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو اناطولیہ کے راستے میں ہی 2 فوجوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اس جنگ کو جب ارطغرل غازی نے دیکھا تو ان دونوں فوجوں میں سے ایک فوج جہاں بہت زیادہ طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ تھی، وہیں دوسری فوج بہت زیادہ کمزور اور تعداد میں بہت زیادہ کم تھی۔ لہٰذا وجہ یہ تھی کہ ارطغرل غازی فطرتاً ایک بہت بہادر اور بہت رحم دل انسان تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ارطغرل غازی نے اس کمزور اور کم تعداد والی فوج کا ساتھ دیا۔ جس فوج کا ارطغرل غازی نے ساتھ دیا تھا وہ فوج تھی سلجوق سلطنت کی، لیکن ارطغرل غازی کو ذرہ برابر بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ لہٰذا ارطغرل غازی نے جب اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس مضبوط اور بڑی فوج پر حملہ کیا تو وہ پوری فوج تتر بتر ہو گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس فوج کو یہ ڈر ستانے لگا کہ شاید سلجوق فوج کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ لہٰذا سلجوق سلطنت کی وہ چھوٹی سی فوج جو اپنے آپ کو ہارا ہوا مان چکی تھی، ارطغرل غازی کی مدد سے فتح یاب ہو گئی۔ لہٰذا سلطان علاء الدین کو جب اس بات کی خبر ملی تو سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کی بہادری سے خوش ہو کر ارطغرل غازی اور ان کے قائی قبیلے کو سلجوق سلطنت کی سرحدوں پر ایک جاگیر عطا کر دی۔ لہٰذا وہیں پر قائی قبیلہ آباد ہو گیا، اور اس طرح سے سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی سلطان علاء الدین کو بھی ایک وفادار اور ایک طاقتور دوست مل گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس دور میں سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سے امیروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ارطغرل غازی نے کبھی بھی سلجوق سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی نہیں سوچی۔ وہ ہمیشہ
سلجوق سلطنت یعنی سلطان علاء الدین کے وفادار بن کر رہے، کیونکہ وفاداری ان کے خون میں تھی۔ 1258 یہ وہ سال ہے کہ جس کو اسلامی تاریخ میں ایک کالے سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سال بغداد، جو اس دور میں اسلامی دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر مانا جاتا تھا، اس پر منگولوں کے راجہ یعنی ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں پورے بغداد کو تباہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے مردوں کی گردنوں سے مینار کھڑے کر دیے گئے۔ ایسی قتل و غارت اور لوٹ مار کے بعد ہر انسان یہی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان سوچنے والوں پر ہنس رہی ہوتی تھی، کیونکہ اسی سال 1258 میں قائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ مستقبل میں اسی لڑکی سے ایک ایسی قوت اور طاقت وجود میں آنا تھی کہ جس طاقت کا مقابلہ کرنا یوروپ، ایشیا یا دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، عثمان غازی بھی ہوشیاری اور بہادری اور عقل مندی میں اپنے والد سے ذرا سے بھی کم نہیں تھے۔ وہ بھی بالکل ارطغرل غازی کی ہی طرح وفادار اور بہادر تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلجوق سلطنت کے وفادار رہے۔ جوانی کے دنوں میں عثمان غازی ایک بزرگ کے پاس علم سیکھنے جایا کرتے تھے۔ اس بزرگ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل صاحبزادی تھی۔ اس صاحبزادی کا نام مال خاتون تھا۔ عثمان غازی نے جب اس مال خاتون کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئے اور انہوں نے اس بزرگ کے سامنے مال خاتون سے نکاح کرنے کی پیشکش ظاہر کی، لیکن وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی بہت ہی امیر گھرانے کے تھے، وہیں دوسری طرف وہ بزرگ بہت غریب اور درویش تھے۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس بزرگ نے عثمان غازی سے اس نکاح کے لیے انکار کر دیا۔ عثمان غازی کے نکاح کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد بھی اس بزرگ کی لڑکی کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی جو عثمان غازی سے بھی کہیں زیادہ امیر اور رتبے میں بلند تھے، لیکن اس بزرگ نے ان سب کی نکاح کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ ایک بار کی بات ہے، عثمان غازی سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بزرگ استاد کے سینے سے ایک چاند نکلا اور وہ چاند سیدھا آتے آتے عثمان غازی یعنی ان کے خود کے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے پہلو سے ایک پیڑ نمودار ہوا جو پیڑ بڑھتا ہی چلا گیا، اور وہ پیڑ بڑھتے بڑھتے اس کی شاخیں آسمانوں پر جا لگیں۔ اس درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ طور، کوہ بلکان اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک دم سے تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے اڑتے اڑتے ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلے، جو شہر 2 بر اعظموں اور سمندر پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاذ کو سنایا، جن کے پاس وہ روز علم سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ عثمان کے اس خواب کو سن کر وہ ولی صفت بزرگ استاذ فوراً سمجھ گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غازی سے کر دیا۔ دوستو، لیکن اس وقت تک عثمان غازی سوائے سلجوق سلطنت کے ایک جاگیردار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ سلجوق سلطنت کے ایک وفادار جاگیردار تھے۔ لیکن پھر اچانک سے منگولوں نے 1299 میں ایک بڑا حملہ کر کے سلجوق سلطنت کو پوری طور پر ختم کر دیا، اور سلجوق سلطنت کے آخری سلطان یعنی سلطان علاء الدین بھی مارے گئے۔ سلطان علاء الدین کے قتل ہو جانے کے بعد عثمان غازی اب بالکل آزاد ہو چکے تھے، اور اب وہ پورے طور پر آزاد تھے کہ وہ اپنی سلطنت کو قائم کر سکیں۔ اپنے ابتدائی دنوں میں عثمان نے جنگ و جدل کرنے کے بجائے رحم دلی اور انصاف پسندی سے کام لیا، اور یہی وجہ رہی کہ وہ غیر مسلم اور مسلم ہر طرح کے لوگوں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پہچانے جانے لگے۔ لیکن عثمان غازی کی اس نرمی کو دوسرے ترک سرداروں نے عثمان غازی کی کمزوری سمجھا، لیکن یہ ان سرداروں کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ ان سرداروں نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے
عثمان غازی کی سلطنت پر حلہ بول دیا، لیکن عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک تمام سرداروں کو شکست دینا شروع کر دی اور ایک کے بعد ایک عظیم قلعے فتح کرنا شروع کر دیا۔ عثمان غازی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے جب صلیبیوں کو خطرہ ہونے لگا تو انہوں نے منگولوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے منگولوں کو عثمان کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے راضی کیا۔ جب منگولوں نے عثمان غازی کی سلطنت کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی تو عثمان غازی نے بھی خبر سنتے ہی اپنے بیٹے اورحان غازی، جسے مستقبل کا بادشاہ بننا تھا، اس کو ان کے خلاف جنگ میں بھیجا۔ اورحان غازی نے بھی اپنے باپ عثمان غازی کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے اتنی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ان منگولوں کا مقابلہ کیا اور اتنی خطرناک شکست دی کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی عثمانیوں کی طرف نہیں بھٹکے۔ رومی سلطنت یعنی صلیبیوں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا بھی محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 10 سال تک لگاتار جاری رہا۔ یہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ آخر کار عثمان غازی کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عثمان غازی جب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلایا اور اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی سے کہا کہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے باپ کو بروسا شہر میں دفنایا جائے، لہٰذا اب ایک بیٹے کے امتحان کی گھڑی تھی۔ ادھر باپ کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا اور ادھر ایک ایسا مضبوط شہر جسے 10 سال میں بھی فتح نہیں کیا جا سکا تھا، اس میں ہی اپنے باپ کی میت کو دفنانا تھا۔ لہٰذا اورحان غازی نے بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ایک آخری حملہ کیا اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ رومی سلطنت ذرہ برابر بھی عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک سکی، اور وہ مضبوط شہر کہ جسے عثمان غازی 10 سالوں میں بھی فتح نہیں کر پائے تھے، ان کے بیٹے عثمان غازی نے چند دنوں میں فتح کر لیا۔ عثمان غازی نے اس سلطنت کی بنیاد اپنے باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور ایک نیک نیت سے رکھی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ تمام مسلمان اور تمام قوم مسلم ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے، لہٰذا اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے عثمان غازی کے تمام بیٹوں نے اس سلطنت کو بچا کر رکھا اور دھیرے دھیرے بڑھاتے گئے۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ خواہشوں پر ہم نے سلطنت عثمانیہ کی یہ سیریز شروع کی ہے، لہٰذا ملتے ہیں آپ سے اسی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔